ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ یہ ذو الحجہ شریف کا جو ابتدائی ایک عشرہ ہوتا ہے، بڑا مبارک ہے، برکتوں والا۔ اس کے روزے رکھنے کی 9 دنوں کی ایک الگ فضیلت بھی موجود ہیں، پھر یوم عرفہ کی فضیلتوں کو الگ بیان کیا گیا۔ کئی چیزوں میں حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت بھی اختیار کی جاتی ہے، اور یہی جو حکم بیان کیا جاتا ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آئے، قربانی کا ارادہ ہے تو وہ اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ اچھا، یہاں 2 طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ یہاں نارمل جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اب جو قربانی نہیں ارادہ مطلب اس پہ واجب ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ حج کے لیے جو گئے ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں حج کا احرام وہ 7 کو یا 8 کو وہ باندھتے ہیں، الا یہ کہ کوئی حج افراد کے لیے یا پہلے سے ہی میقات سے ہی باندھ کے تو وہ 2 دن ہو سکتا ہے پہلے ہی آ جائے۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ہی احرام شروع کرتے ہیں، تو اب احرام سے پہلے ناخن اور دیگر چیزیں کاٹنا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجیوں کے علاوہ جو یہاں افراد ہیں، ان میں 2 طرح کے افراد کے حوالے سے یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے، جنہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، یعنی ان پر قربانی کرنا ضروری ہے، وہ اور وہ افراد کے جن پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو دونوں کے لیے جو ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ہم 2 جہت سے اس پر 2 پہلوؤں سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ چونکہ حدیث پاک میں اس بات کا حکم آیا ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے کچھ نہ، لیکن ان کو کاٹے نہ۔ اسی طرح بعض دیگر روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا تو اس طرح کرنے کی وجہ سے اس کو قربانی کا ثواب یہ مل جائے گا۔ تو یہ ایک تو اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ جو حکم ہے یہ وجوبی نہیں ہے۔ یہ یعنی وجوب سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے برخلاف کوئی کر جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد اس نے اپنے ناخن کاٹے یا بال وغیرہ کاٹے اس نے، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ تو ایسا نہیں کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ امر استحبابی، یعنی یہ جو حکم ہے یہ مستحب حکم ہے، اس کے نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بعض لوگ، اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں بعض لوگ 2 طرح سے شدت برتتے ہیں۔ ایک وہ افراد کہ جن کی شدت اس پر ہوتی ہے کہ ناخن بال وغیرہ کاٹنے کو گویا کہ وہ وجوب کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ناخن بال وغیرہ کاٹنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 40 دن صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر حد بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ 40 دن مقرر فرمائے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر 40 دن مثال کے طور پہ کسی وجہ سے گزر گئے کہ وہ ناخن و بال نہیں کاٹ سکا، یعنی ناخن نہیں کاٹ سکا، اور جو بال کاٹنے کا حکم ہے
کہ ان کو کاٹ لینا چاہیے، تو اگر وہ 40 دن تک نہیں کاٹ سکا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تو اب 41واں دن نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کو کاٹ لے گا کہ اب یہ جو کام ہے یہ کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک تو یہ وجوب نہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں تو شریعت نے اس کو پسند ضرور کیا کہ اگر 40 دن نہیں گزرے اور یہ 10 دن آپ گزار لیتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر کہ آپ نے ناخن بال نہیں کاٹے، تو ایسا نہیں کہ شریعت مطہرہ کی ہیں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ پھر اس کے اپوزٹ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو یوں گفتگو کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی دوسرے شدت کر رہے ہیں، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اب ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ان معنی میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے، کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ کس لیے ارشاد فرمائی تھی؟ اسی لیے فرمائی تھی نا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، یا اس لیے بیان فرمائی تھی کہ اس کا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کرنا بہتر ہے جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو۔ تو اس لیے اگر یہ 40 دن نہیں گزرے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور 40 دن 10 دن کے بعد بھی نہیں ہوں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد ہی بال اور ناخنوں کو کاٹیں۔ یہ تو ہو گیا عام جو حاجی نہیں ہیں ان سے، ان کے علاوہ۔ اور جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ حج تمتع کرنے والے عام طور پر یہ 7 ذی الحجہ کو، جب 8ویں کی رات کو، عام طور پہ آج کل ہمارے یہاں اور سنت کے مطابق 8ویں کی صبح کو مینا کی طرف جانے سے پہلے یہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو، اس میں جداگانہ اس کے کچھ آداب ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو بھی لگائی جائے، احرام باندھنے سے پہلے جو غیر ضروری بال ہیں اور اسی طرح ناخن وغیرہ ہیں اس کو کاٹ لیا جائے۔ تو یہاں پر جو بظاہر اصول کی روشنی میں بات سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے، واضح ہوتا ہے کہ بندہ جو حاجی ہے وہ اگر احرام باندھنا چاہ رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ احرام کی ان آداب کا، مستحبات کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنے جو غیر ضروری بال وغیرہ ہیں، ناخن وغیرہ ہیں، انہیں کاٹ لے، خوشبو وغیرہ کا استعمال احرام کی نیت کرنے سے پہلے کر لے تاکہ ان سنتوں پر مستقل عمل کا جو ہے وہ اسے موقع مل سکے، اس پر وہ عمل کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میرا نام سید عمران حسن ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، حلق یا تقصیر کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جی، حاجی جب حلق اور تقصیر کر لیتے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے، حلق یا تقصیر جو ہوتی ہے اگر تو عمرے کی ہے تو ظاہر ہے کہ عمرے کے بعد تو حلق اور تقصیر میں پھر جب آپ کا آپ نے طواف کر لیا، سعی کر لی، تو اس کے بعد آخری عمل یہ حلق ہوتا ہے اور یا تقصیر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے اختیار ہوتا ہے کہ وہ حلق کرے گا یا تقصیر کرے گا، حلق کروانا بہتر ہوتا ہے، اور عورت کے لیے صرف تقصیر ہے کہ اس نے تقصیر ہی کروانی ہے۔ تو جب تقصیر ہو گئی، عمرے کا احرام مکمل ہو جائے گا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے، اس کے بعد کوئی نیا عمل اس مقام پر نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا عمل کریں۔ ہاں، صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کیجئے، وہ مستحب عمل رہے گا۔ تو لیکن عمرہ مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد آپ کا کوئی دوسرا عمل اس حوالے سے نہیں ہے۔ اب رہا حج کا معاملہ، تو بندہ جب حج کرتا ہے تو حج میں جو قارین اور متمتع ہوتے ہیں، یعنی حج قران والے اور تمتع کرنے والے، تو ان پر چونکہ واجب ہوتا ہے قربانی کا کرنا، اور جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے مستحب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ وہ بھی قربانی کرے۔ تو حج میں جو امور ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے کنکری ماری جائے گی، کنکری مارنے کے بعد قربانی کی جائے گی، قربانی کرنے کے بعد اس نے حلق کروانا ہے، یا عورتیں ہیں تو تقصیر کروائیں گی، مرد کا بھی بہتر طریقہ یہ کہ وہ حلق ہی کروائے، سنت مبارکہ ہے، لیکن اسے بھی تقصیر کی اجازت دی گئی کہ ایک چوتھائی سر کا ایک پورا بال وہ کاٹ لے گا تو بھی وہ جو اس کے اوپر احرام کی اکثر پابندیاں ہیں وہ حج میں ختم ہو جائیں گی۔ جو حاجی ہے، اب اس نے جب یہ کام کر لیا، رمی بھی کر لی، کنکریاں مار لیں، قربانی بھی ہو گئی، اس کے بعد اس نے حلق بھی کروا لیا، تو اب جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کے اوپر طواف الزیارہ باقی ہے، یعنی اب اس نے طواف الزیارہ کرنا ہے۔ تو جب آپ حلق کروا لیتے ہیں، تقصیر کروا لیتے ہیں، تو احرام کی باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، البتہ میاں بیوی کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں وہ حرام رہتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہ طواف الزیارہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ تو طواف الزیارہ کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے، طواف الزیارہ حج کا رکن ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ اگر حج سے متعلق ہے تو حج میں پھر یہ ہے
کہ حلق اور تقصیر کرنے کے بعد پھر آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگلے دن 11ویں اور 12ویں کی رمی، اور بہتر ہے کہ سنت کے مطابق 13ویں کی رمی بھی آپ کریں، اور پھر ایک اور واجب طواف وداع کا ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ طواف الزیارہ کے بعد اگر پہلے کوئی سعی آپ نے نہیں کی تھی تو پھر اس صورت میں طواف الزیارہ کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو نارمل عمرہ کرنے میں بعض اوقات حلق رہ رہا ہوتا ہے، یعنی صحیح ہوگی، اب حلق رہتا ہے، حلق کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، تو اب وہ وہیں دوبارہ حرم شریف چلے جاتے ہیں، تو اس دوران کیا طواف وغیرہ کر سکتے ہیں؟ حلق کروانے سے پہلے جی ہاں، طواف کر تو سکتے ہیں لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی سنت طریقہ کار یہی ہے کہ طواف کرنے کے فوری بعد آپ صحیح کریں، دیر نہ کریں اس میں۔ اور صحیح کر لی تو پھر اس کے بعد آپ ابھی احرام سے باہر نکلے نہیں، نیا عمرہ نہیں کر سکتے آپ صحیح، جب تک آپ احرام کی جو ہے وہ پابندیوں سے باہر نہیں نکلیں گے، ٹھیک۔ اور وہ نکلنے کا طریقہ یہی کہ آپ حلق کروا لیں۔ اچھا، حلق کوشش یہی کرنی چاہیے کہ فوری کروا لینا چاہیے، جی، کہ ایسے بہت سارے ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں کہ حلق فوری طور پہ تھکاوٹ کی وجہ سے بعض اوقات نہیں کروا پاتے، بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور پھر کپڑے چینج پھر کر کپڑے چینج کر لیتے ہیں، پورا پورا دن نکل جاتا ہے، پھر اچانک یاد آتا ہے کہ حلق رہ گیا ہے، تو بہت سارے پھر ان کے اوپر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ تو یوں کوشش یہی ہونی چاہیے، سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ صحیح کر لی آپ نے تو اس کے بعد پھر آپ حلق کروا لیں۔ ٹھیک۔ اس سوال ہے ایس ایم ایس پہ کہ وقت سے پہلے اذان ہو جائے اور جماعت وقت کے اندر ہو تو کیا حکم ہے؟ جماعت یوں تو ہو جائے گی لیکن جو اذان ہے وہ خلاف سنت ہوئی وقت سے پہلے، اور حکم یہی ہے کہ اذان پھر وقت کے اندر دوبارہ دی جائے، کیونکہ جب علی وجہ سنت وہ ہوئی نہیں، سنت کے طور پر اذان ادا ہی نہیں ہوئی، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ جب وقت شروع ہو تو دوبارہ سے اذان کہی جائے اور پھر اس کے ساتھ جماعت ادا کی جائے، یعنی وہ اذان شمار ہی نہیں ہوگی شماری نہیں ہوگی۔ جو وقت سے پہلے وقت سے پہلے کیا دے کیا دی، وقت سے پہلے شروع بھی کر دی اور وقت کے درمیان آنے کے بعد پوری ہوئی تو بھی وہ شمار نہیں ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ مزید بھی کچھ ایس ایم ایس ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے، اور پہلے کچھ آپ کے سوال۔ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شرعی طور پر گلے کی 4 رگوں میں سے کم از کم کتنی رگوں کا کٹنا ذبح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے؟ جی، جانوروں جو 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کے اندر، بہتر تو یہی ہے کہ چاروں کے چاروں کٹ جائیں اور اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن اگر 4 میں سے 3 رگیں بھی کٹ گئیں جس کو اکثر کہتے ہیں تو بھی اس صورت میں قربانی یہ ہو جائے گی۔ 4 رگیں کٹ گئیں تو اس کے بعد پھر آگے نہ بڑھیں۔ بعض لوگ پھر اس میں اور زور لگاتے ہیں اور بعض اوقات تو وہ کاٹتے کاٹتے بالکل بسا اوقات تو اینڈ تک انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ بس 4 رگیں کٹ گئیں تو اس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں، لیکن 3 رگیں بھی کٹ جائیں گی جو آپ نے سوال کیا ہے جو ذبح کے لیے ضروری ہے، تو اس سے بھی ذبح ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وضو کے دوران اگر شک ہو کہ کوئی عضو دھویا ہے یا نہیں تو کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، وضو کے دوران شک ہوا، اور یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غسل فرض ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ کبھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، ہمیں یہ یاد نہیں آ رہا کہ ہوا کہ اس نہیں۔ کے مختلف احکام ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی ایک تو ہے کہ کسی عضو کے بارے میں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہاتھ میں نے دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ظن غالب کے اوپر لحاظ، اگر پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو پھر آپ اس ہاتھ کو دھو لیں، یعنی یہ ہاتھ اپنے دھویا ہے یا نہیں دھویا، پہلی دفعہ اس طرح کا شک ہو رہا ہے تو اسے دھو لیں۔ اور اگر آپ کو بار بار اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے تو پھر آپ ظن غالب کریں گے کہ آپ کا خیال اس کے اوپر جم جائے کہ اس جگہ کو آپ نے دھویا ہے یا نہیں دھویا، تو اگر خیال اس پر جمتا ہے کہ آپ نے دھو لیا ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور خیال اس پر جمتا ہے کہ آپ نے نہیں دھویا تو پھر اس کو آپ دھو لیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ کلی کرنے کا یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کلی کی یا نہیں کی، تو وسوسہ اگر بار بار آتا ہے تو ظن غالب پر عمل کریں، ٹھیک، اور اگر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو آپ کلی اچھی طریقے سے دوبارہ کر لیجئے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے سارے اعضاء دھوئے تھے لیکن کوئی ایک عضو آپ دھونا بھول گئے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الٹے پاؤں کو دوبارہ بندہ دھو لے تو اس کا وضو یہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور غسل کے حوالے سے جو میں نے کہا، یعنی اس میں فرض چیز جو اس میں بھی یہی ہے، ظن اگر غالب۔ بار بار ایسا ہوتا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو دھو لے، بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر اس میں ظن غالب کے اوپر عمل کرے، اور وسوسے ہیں تو پھر ان کی طرف توجہ نہ دیں۔
وسوسے تو اور پھر چھوٹیں ایک گے. تعداد ہے کہ جو وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یعنی پھر ان کو نہ عبادت میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان لوگوں سے اس انداز سے بھی کھیلتا ہو کہ یہ عبادت سے دور ہو جائیں اسی وجہ سے؟ بالکل کھیلتا ہی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر نعوذ باللہ بغیر وضو کے یعنی بغیر طہارت کے نماز کو جائز سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بے شک. یعنی اگر وہ جائز سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، قرآن کی نص کا ایک طرح سے انکار کر رہا ہے کہ قرآن نے نماز کے لیے وضو کا حکم یہ دیا ہوا ہے. لیکن جس کو اس طرح کے وساوس آتے ہوں، بار بار شیطان اسے تنگ کرتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا شیطان سے کہہ دے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ، اس کی پیروی نہ کرے، اس کے پیچھے نہ چلے. تو یہ یعنی واقعی یہ وہم شیطان کی طرف سے. بالکل ایسا ہوتا ہے. یعنی کئی افراد ایسے ہوتے ہیں ان کی نمازیں نکل جاتی ہیں، جماعت تو نکل ہی جاتی ہے اکثر، بعض اوقات تو نمازیں نکل جاتی. یعنی ہمارے پاس ایک تھوڑی، آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں بکثرت کہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے ان کو سمجھانا اندر لگ جاتے، وضو میں لگ جاتے ہیں، غسل کے اندر 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، بلکہ ایک نہیں کئی بندے آئے اس طرح کے کہ 3-3.5 گھنٹے ان کو وضو کے غسل کے اندر لگ جاتے ہیں. اللہ، کتنے گھر والوں کے لیے کتنی گھر والوں تکلیف کی دہ. اذیت الگ. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں کہ کلی کرنے کے اندر 35 منٹ لگ جاتے ہیں. کیا میں نے کہا یار یار کلی کرنے 35 منٹ لگا رہے ہیں. آپ کا منہ ہے کیا ہے کہ اتنے سے منہ کو دھونے کے اندر جو ہے وہ 35، اب وہ پوری پھر اس نے مجھے ڈیٹیل بتائی کہ کس طریقے سے یہ منہ دھوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وسوسوں سے جان چھڑانا ہاں، چاہیے. جہاں ایسے افراد جو ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھانا سب سے آسان کام ہے اور ان کو سمجھانا سب سے مشکل کام ہے. دونوں طرح کے ہیں. ہاں، اصل یہ ہے کہ خود سمجھنا چاہیں، خود جان چھڑوانا چاہیں تو 2 منٹ کا تو کام. 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، سمجھ جاتے ہیں. اور اگر خود جان نہ چھڑوانا چاہیں، خود ان کو پالنا چاہیں تو پھر ان کو سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. جی ناظرین کرام، اس میں بھی بہرحال توجہ دینی چاہیے اور اس طرح کے مسائل میں وساوس میں بطور خاص پڑھنا نہیں چاہیے. لا حول شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جو عمل کر رہے ہیں ایک دفعہ توجہ سے کر لیں. طہارت کا عمل ہے، وضو ہے، غسل ہے، دیگر. اچھا پھر یہاں پہ یہ موقوف نہیں رہتا مفتی صاحب، پھر یہ چیزیں آگے تو نمازوں میں بھی وساوس ہے، پھر رکعت میں وساوس، پھر طرح طرح کی اور پرابلم. اچھا یہ مردوں کے ساتھ نہیں، بعض ایسی خواتین اسلامی بہنیں بھی کچھ دینی مسئلے بھی پڑھ لی ہیں تو وہ بھی پریشان کن ہو جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہوتی ہیں. اس میں بعضوں کو ہر چیز میں وسوسے آتے ہیں، بعضوں کو مخصوص چیز کے اندر ہی وسوسے آتے ہیں. بعضوں کو ایمانیات کے حوالے سے آئیں گے، تو بعض کو نماز کے حوالے سے آئیں گے، بعض کو وضو کے حوالے سے آتے ہیں. تو الگ الگ یہ وساوس ہوتے ہیں. اس کا سب سے بہتر علاج یہی ہوتا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے. جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو فوراً اللہ پاک کا ذکر شروع کر دیا کریں اور اپنی توجہ دوسری طرف لے جایا کریں. اگر آپ یہ کر لیں گے نا تو آپ کی جان ان سے ویسے ہی چھوٹ جائے گی. اگر اس کے اوپر آپ عمل کرنا چاہیں گے، اگر اس کو سمجھ لیں گے اس نقطے کو کہ مجھے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، تو پھر آپ چھٹکارا پا لیں گے. جہاں آپ توجہ کر کے اس کی وضاحت کرنے لگیں گے، اس کی کوئی توجیہ کرنے لگیں گے، اس کا کوئی جواب دینے لگیں گے تو آپ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. مزید آپ کو پھر یہ شیطان الجھاتا چلا جائے گا. اس کے لیے میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ اگر ایسے افراد اس مرض کے اندر مبتلا ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا ہفتہ وار یا 15 دن یا مہینے کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اسے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. مہینے میں 1-8 مرتبہ اسے آپ پڑھ لیں. اگر آپ مبتلا ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ پڑھنے کی بنیاد پر آپ سے یہ معاملات ختم نہ ہوئے یا دوبارہ شروع ہو گئے، آپ دوبارہ پڑھیں. انشاءاللہ چند ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو ویسے ہی تشفی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی. آپ کی جان انشاءاللہ عز و جل ان وساوس سے چھوٹ جائے گی. کچھ اور سوالات بھی شامل کرتے ہیں. ایک خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ گھر کے اندر خاتون کو کچن میں بھی کام کرنا ہے، آٹا بھی گوندنا ہے، دیگر چیزیں بھی کرنی، تو اب گھر میں کچھ نامحرم بھی رہتے ہوں یا آ جاتے ہوں اس دوران، تو کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ امیر علیہ سنت دامت اچھا برکاتہم سوال ان میں پورا یہ ہے کہ جیسے آٹا گوندنا ہے، یہ کام کرنا ہے کچن میں، تو یہ عموماً آستینیں چڑھا کر یہ کام ہوتے ہیں، تو اس دوران کیا پھر کریں؟
امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے پردے کے بارے میں سوال جواب کے حوالے سے اس کی احتیاطیں بیان فرمائی ہیں. یعنی بعض اوقات جو کمبائنڈ فیملیاں ہوتی ہیں اور گھر کے اندر دوسرے افراد بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں عورت کے لیے کچھ مشکل ہوتی ہے. یعنی ایسی خواتین کے لیے کہ جو پردہ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے آزمائش آتی ہے، تو اس میں پھر ایک بڑی چادر وہ لے لے. جب اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی نامحرم یہاں پر آ سکتا ہے، سامنے آ سکتا ہے، تو بڑی چادر ایسی لے لے کہ جو اس کے محاسن ہیں، چھپانے کی چیزیں ہیں، وہ چھپ جائیں. باقی چہرہ اگر ظاہر ہو گیا یا ہاتھ جو یہ ظاہر ہو گیا، پاؤں کے تلوے ظاہر ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر چونکہ حرج ہے تو یہاں اس کے لیے کوئی گناہ کی صورت نہیں ہوگی. اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرے. باقی مزید تفصیل کے لیے آپ امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں، اور اس میں خاص اس موقع کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک جی، مزید سوال. میرا سوال ہے مفتی صاحب کے بارگاہ میں، کیا کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی اٹھانا ضروری ہے یا مینا یا مکہ یا کسی بھی جگہ سے اٹھائی جا سکتی ہیں؟ مزید سوال. مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مخلوق شخص پر قربانی کرنا واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہلے تو کنکریوں کا کہ کہاں سے یہ اٹھانی چاہیے، اور یعنی مزدلفہ سے ہی اٹھانی ہے یا مینا سے ہی اٹھا لیں؟ سنت مبارکہ یہی ہے کہ کنکریاں یہ مزدلفہ سے تلاش کی جائیں، وہاں سے ڈھونڈی جائیں. اور فی زمانہ ہمارے دور کے اندر جو آسان ترین ذریعہ ہے وہ ہے بھی یہی کہ وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں یہ کنکریاں بکھیری ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ حجاج کو اس حوالے سے تلاش کرنے میں آسانی ہو. تو بہتر یہی ہے کہ وہیں سے کنکری تلاش کی جائے. باقی اس کے علاوہ آپ کسی اور مقام سے بھی کنکری اٹھا سکتے ہیں. البتہ ایک تو اس میں جہاں سے آپ کنکری نہیں اٹھا سکتے، ایک مقام تو وہ ہے کہ جہاں کنکریاں ماری جا رہی ہیں وہاں جو کنکریاں گر کے جمع ہو جائیں. اب ہمارے دور میں ایسا عام طور پہ ہے نہیں، کیونکہ وہاں جو کنکری ماری جاتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور وہ عام طور پہ بندوں کو نظر نہیں آتی کہ وہ کہاں گئی ہے. لیکن پہلے دور کے اندر کنکریاں وہاں پر اس طرح جمع ہو جاتی تھیں، یعنی جو قبول ہوتی تھی وہ اٹھا لی جاتی تھی، باقی کنکریاں وہاں ہوتی تھی تو وہاں سے اٹھانے سے علماء نے منع فرمایا کہ اس مقام سے نہ اٹھائے. اسی طرح اگر کسی کی پرسنل کنکریاں ہیں، اس نے خاص طور پر اپنے گھر کے آگے مثال کے طور پر ڈالی ہوئی ہیں، مکہ مکرمہ میں مثال کے طور پر ڈالی ہوئی ہیں، تو وہاں سے ظاہر ہے کہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی پرسنل ہیں، ذاتی ہیں. باقی اس کے علاوہ جو عام کنکریاں بکھری بھی ہوتی ہیں وہ آپ نے مکہ مکرمہ سے یا مینا سے یا آپ نے عرفات کے میدان سے اسے اٹھا لیا تو اس میں حرج نہیں ہے. صرف وہ مقام کہ جہاں کنکریاں ماری گئی ہیں اور وہ کنکریاں وہاں پر اگر جمع ہو جاتی ہیں وہاں سے کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا. باقی اس کے علاوہ حرج نہیں کہ کسی اور مقام سے اٹھا لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مزدلفہ کے میدان سے ہی اسے تلاش کرے. ٹھیک ہے. مقروض کے لیے قربانی کا کیا حکم، کیا واجب رہے گی؟ مقروض اب مثال کے طور پر ان کے اوپر قرضہ جو وہ 10 لاکھ روپے کا ہے لیکن 50 لاکھ روپے کے مالک ہیں یہ. اب 40 لاکھ تو موجود ہیں ان کے پاس، صحیح. تو اب اس کو ہے تو یہ بھی مقروض کہ جس کے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے. اب یہ کیا ہے کہ میں مقروض ہوں مجھ پہ قربانی نہ ہو، تو ایسا نہیں. اصل یہ ہے کہ قرضہ آپ کے اوپر جتنا ہے اس کو نکالنے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں یا نہیں بنتے. یعنی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا آپ کے پاس اتنا سامان آپ کی ضرورت کے علاوہ موجود ہے، چاہے وہ بیچنے کا ہو یا اس کے علاوہ سامان ہو کہ جس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے، یا ضرورت کے علاوہ آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے، اور یہ اتنی رقم ہے کہ جو آپ پر قرض ہے اس کے علاوہ ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر قربانی لازم ہوگی. ہاں آپ کے پاس سرے سے کچھ نہیں ہے، یا آپ کے اوپر جتنا قرض ہے وہ اتنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بھی ہم ملا لیں، آپ کے سونے چاندی رقم وغیرہ سب کو، تو بھی قرضہ اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے کہ قرضے کو جب مائنس کریں گے تو یہ نصاب کے برابر آپ کے پاس رقم وغیرہ باقی نہیں رہے گی، تو پھر آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرح کی چیزیں ان کو دیکھنی پڑے گی کہ یہ کس کیٹیگری. صرف قرضے کی بات اس میں، جی جیسے مارکیٹ میں ہر آدمی اگر یوں کہہ لیں کہ وہ کسی کا مقروض بھی ہے اور اس کو کسی سے لینے بھی ہیں، جی تو یہ لین دین تو اس کا چل رہا ہے اور کھاتے بنے ہوئے ہیں، کوئی فی الفور دینے والا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا، تو ان کو بھی اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا. اچھا، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مقروض ہے اور اس کے علاوہ قرضہ اتارنے کی اس کے پاس وہ گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ شوق سے کوئی بکرا لے لیتے ہیں یا پالا ہوا ہے اور جانتے ہیں قرضہ میں نے 10 لاکھ ریٹرن کرنا ہے،
اب اس کو میں 20,000 30,000 روپے 25,000 50,000 روپے دوں گا تو وہ تو ایسوں کے لیے کیا حکم کیا چلے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ حکم یہ ہے کہ قربانی تو ان پر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایسا بندہ کوئی بکرا وغیرہ قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے کہ میں نے اس کو قربان کرنا ہے، جو ایک نظر و منت کی صورت بن جاتی ہے، تو پھر اس پر یہ قربانی لازم ہو جائے گی، کرنا بھی ضروری ہو جائے گی اس کے لیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اب اس کو کرنا کیا چاہیے، تو اس پر مشورہ یہ ہے کہ جو آپ کا قرض خواہ ہے، جو آپ سے قرضہ مانگتا ہے، آپ اس سے مشورہ کر لیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ بھلے 50,000 روپے کا آپ نے بکرا لیا ہے اور قرضہ آپ نے 20 مہینوں کے اندر 10 لاکھ روپے کا ادا کرنا ہے، لیکن جب آپ قربانی کریں گے اور وہ بندہ دیکھے گا کہ یار میرا قرض ادا کرنے میں یہ اتنی تاخیر کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے اور قربانی کر رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی طرح کا ملال آئے. ہاں آپ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قسطیں آپ کی بندھی ہوئی ہیں اور ہر مہینے قسط آپ کی جا رہی ہے، جیسے ہوتا ہے کاروباری قرضوں میں بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہم نے چھوٹی سی مثال دی، بعض اوقات بڑے بڑے اس طرح کی اقساط جو ہوتے ہیں وہ مقرر ہوتی ہیں، وہ جاری ہوتی ہیں اپنے وقت پر، اور پھر آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں نہ اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی ملال کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جو احتیاطی تقاضے ہوتے ہیں، محتاط آدمی ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ چاہے عمرے پر جا رہا ہو، نفلی حج کے لیے جا رہا ہو، یا قربانی نفلی کر رہا ہو، تو پھر وہ ایسے افراد کو اعتماد میں لے لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے علم کے اندر بات لے آتا ہے، تاکہ کسی طرح کا کسی کے دل کے اندر آپ کے خلاف، آپ کے بارے میں کوئی برا گمان یہ پیدا نہ ہو. ٹھیک. سوال ہے کہ کیا خواتین صحن میں نماز پڑھ سکتی ہیں کھلے آسمان کے نیچے؟ سنا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے نماز ان کی نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی یہ تو غلط بات ہے. ٹھیک. عورت صحن کے اندر، یہ مثال کے طور پہ چھت پہ نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز کی شرائط اگر پوری ہیں تو نماز تو ہو جائے گی. ہاں البتہ کھلے صحن میں پڑھ رہی ہے یا چھت پہ پڑھ رہی ہے مثال کے طور پر، اور بے پردگی ہو رہی ہے، صحیح، قریب قریب جو ہے گھر موجود ہیں، یا صحن کے اندر پڑھ رہی ہے اور اوپر کوئی گھر میں اس طرح کے افراد موجود ہیں کہ نامحرم اسے دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ معاملہ ہو جائے گا کہ اس طرح پھر پڑھنا اس کا درست نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا کہ ایسے مقام پر وہ نماز پڑھے. یہ تو ہے اس اعتبار سے حکم کہ اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی اگر چھت پہ بھی اس طرح پڑھی، اگرچہ بعض بڑے مکان ہیں، اونچے مکان ہیں، کہ ان کی نظر پڑ رہی تھی، نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط کرنی، بچنا ہے. بالکل احتیاط کرنی ہے، وہ الگ چیز ہو جائے گی. لیکن جو افضل طریقہ کار ہے، جو حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر اس کے کمرے کے اندر ہے. صحیح. کمرے سے بہتر جو ہے وہ کوٹھڑی کے اندر ہے. یعنی جس قدر عورت پوشیدہ ہو کر چھپ کر نماز پڑھے گی تو رب تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کرنے والی ہوگی. اور نماز کا ظاہر ہے کہ مقصد اصلی، اور مومن کی زندگی کا مقصد اصلی یہی ہے کہ اس نے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا ہے. اور راضی اسی انداز میں کیا جائے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ طریقہ وہی ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جس قدر چھپ کر پڑھ سکتی ہیں اس قدر آپ چھپ کر ادا کریں، یہ زیادہ اچھا ہے. بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے، یا وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کھلی جگہ پر اس طرح نماز پڑھنا پسند کرتی ہیں. تو اگر کوئی گرمی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک. مزید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جمعے کی نماز میں اگر امام کے ساتھ ایک رکعت رہ جائے تو مقتدی کیا کرے؟ جی پہلے تم جواب لے لیتے ہیں، پھر کچھ مقتدی کو مشورے بھی دیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک رکعت جمعے کی رہ گئی ہو یا کسی اور نماز کی رہ گئی ہو تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو دونوں طرف سلام پھیر لیا، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں، تو اب آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر اگر آپ نے پہلے جیسے جمعہ کی نماز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھی ہوگی، تو آپ ثنا سے ابتدا کیجئے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ یہ بھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ ملائیں، اور اپنی رکعت کو جیسے عام روٹین کے مطابق مکمل کرتے ہیں ویسے آپ مکمل کیجیے. ٹھیک ہے. کرنے چلیں آپ ان کو مشورہ دیں، یعنی جمعے کے حوالے سے بھی ایسا ہونا چاہیے، یا جمعہ بھی بعض اوقات عید پہ بھی، عید میں بھی لوگ ظاہر ہے وہ تو سال بعد نماز ہے، لیکن اس میں بھی لیٹ آتے ہیں، یہ سوال آتے ہیں لیٹ ہو گئے. یہ اچھا جمعے میں تو خطبہ بھی پہلے ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی کچھ کہیں؟ خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے. ٹھیک. یعنی اگر کوئی امام سرے سے خطبہ ہی نہ پڑھے تو جمعہ نہیں ہوگا. صحیح. تو بس شرط ہے، اور اس میں 3 افراد کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن
ہر فرد کا خطبہ سننا یہ شرط نہیں ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر دوسری رکعت میں بھی آیا یا پہلی رکعت میں خطبہ ہونے کے بعد آیا تو جمعہ تو ہو چکا، منعقد ہو گیا جمعہ، تو اس کی نماز جمعہ بھی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ بڑے یعنی افسوس کی بات اور محرومی کی بات ہوگی اگر بلا سبب بلا وجہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیبیں دلائیں اس کی کہ پہلے آنے والے کو جو ہے وہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعد میں آنے والے کو گائے، پھر اس کے بعد بکرا، پھر اس کے بعد مرغی، یہ چیزیں انڈا، یہ چیزیں صدقہ کرنے کا بندے کو ثواب ملتا ہے. پھر جب امام آ جاتا ہے منبر پر تو فرشتے اپنے صحیفے بند کر کے یہ وہ بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. یعنی جو ثواب تھا، عظیم ثواب، اس سے اب یہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. تو اور فرشتے اس کا نام بھی نہیں لکھتے، نہیں لکھتے، یعنی اس کا نام بھی نہیں لکھتے. اور یہ ایک جو اہم ثواب ہے، مخصوص ثواب ہے، اس سے بھی وہی یہ محروم ہو جاتا ہے. اسلاف کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر نے اس بات کو لکھا کہ وہ جمعہ کے دن تو فجر کے اندر پہنچ جاتے تھے. اللہ اللہ، یعنی فجر سے پہلے جمعہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، کیونکہ جو لیٹ کرے گا پھر اسے آگے جگہ نہیں مل پائے گی. وہ کوشش کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم آگے بڑھیں. تو جمعہ کا دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جس علاقے میں رہتا ہوں تو اس کے قریب جو ہے وہ ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہے، کھیل کا میدان ہے. تو بعض اوقات فجر میں پہلے کئی دفعہ میں نے ایسا دیکھا کہ فجر میں گاڑیاں جا رہی ہیں بہترین قسم کی. تو مجھے بڑا حیرت ہوتی تھی کہ اس ٹائم اتنی گاڑیاں اس طرف کیوں جا رہی ہیں. تو پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ میچ ہے، اور کوئی 7, 8, 9 بجے میچ شروع ہونے کا ہے، تو پہلے سے آگے جگہ لینے کے لیے فجر پڑھ کے نکل رہے ہیں لوگ. یعنی کرکٹ میچ کے لیے آپ اس قدر اہتمام کر رہے ہیں. اچھا، اس کی ٹکٹیں بھی پہلے سے ہی ہوں گی، ظاہر سی بات، بکنگ سب چیزیں پہلے چیزیں. لیکن جمعہ جو مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اس کے اندر آپ یہ ہے کنڈیشن کہ آپ اس ٹائم پہنچ رہے ہیں کہ آپ کی رکعت تک نکل رہی ہے، کسی کی ایک رکعت نکل رہی ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں، اس طرح بھی ہوا ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، قدم ان کا مسجد کے اندر رہا ہے، پھر بھاگتے ہیں دوسری مسجد کے اندر کہ آپ کہاں جائیں، اب مل گئی تو ٹھیک ہے، فبیہا. وہ بھی وہ کہ جس کا ذہن ہو پڑھنے کا، تو پھر وہ دوسری جگہ پر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری مسجد چونکہ 3 منزلیں ہیں تو مطلب میزینین ہے، پھر اوپر مسجد ہے. کبھی رش زیادہ ہوتا ہے تو پھر اوپر چھت پہ بھی یا متصل مدرسہ ہے تو اس طرف بھی نمازی جاتے ہیں، بالخصوص رمضان میں تو اس طرح کیفیت. تو وہ مسجد کے بعد خادمین نے مجھے بتایا کہ ہم سیڑھیوں میں لوگوں کو اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں. تو بولے مفتی صاحب وہ جو آخری ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب اوپر بھی جگہ نہیں ہے، جیسے جگہ نہیں ہے اور ادھر بھی خطرہ ہے کہ اب سلام پھر جائے گا، تو کوئی سیڑھیوں میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. سیڑھی میں اس سیڑھی پہ نماز پڑھ رہا ہے، اوپر والی سیڑھی پہ سجدہ کر رہا ہے. میں نے کہا نماز کیسے پڑھتا ہوگا پوری؟ تو یعنی کچھ ایسے جو بھاگ دوڑ میں آخری ٹائم آئے بس آپ سیڑھی میں ہی کھڑے ہو جاؤ، یا اب کوئی اور جگہ تو ملنی نہیں ہے تو اسی طرف ہی وہ نماز پڑھ لیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے ناظرین اکرام کہ جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ جمعے کے غسل کرنے، اس کی الگ فضیلت، اس میں خوشبو لگانے، وہاں جانا، کوئی برائی نہ کرنا، اور اس کے اندر پورے فضائل احادیث طیبہ کے اندر وہ ہمیں ملتے ہیں اور اہتمام ملتا ہے. سورہ جمعہ خود ایک اہتمام سے اہتمام. بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ یہ بات تو کبھی ہمیں امام صاحب نے بتائی نہیں. بھائی آپ آئے کب آتے کب ہیں آپ نہ بیان سننے کے لیے امام کے آپ ٹائم پر پہنچے ہیں، تو پھر نتیجے پھر اسی طرح کے نکلتے ہیں. کچھ سوال بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے والد یا والدہ کی قربانی ہوتی ہے پھر بیٹے کی ہوتی ہے، فوت ہوئے لوگوں کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی والد یا والدہ کی قربانی پہلے پھر بیٹے کی، ورنہ نہیں، کیا کہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، حج کے لیے بھی یہ تصور تصور ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اصل جس کے اوپر جو عبادت فرض ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. والدین کے اوپر قربانی فرض واجب ہے، ضروری ہے ان کے اوپر کرنا. تو بیٹا اگر ان کی طرف سے کرتا ہے ان کی اجازت کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، اور پہلے وہ ان کی طرف سے کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین اگر قربانی نہیں کر رہے تو یہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور یہ نہ کرے یہ جائز نہیں ہے. قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہے. اسی طرح حج کے حوالے سے یہ بات زیادہ مشہور ہے. قربانی کے تو چلیں بہت ہی کم
یہ سننے کو ملا ہے اس طرح، تقریباً ہو بھی لیکن- جاتی ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے حج کا یہ تو بڑا مشہور ہے کہ جب تک والد یا والدہ حج نہ کر لیں تو بیٹا حج نہیں کر سکتے، تو بالکل باطل بات ہے. یعنی جس کے اوپر حج فرض ہے اس پر لازم ہے کہ اس نے حج کے لیے جانا ہے. والد کے پاس نہیں ہے اتنا مال اور والدہ کے پاس نہیں ہے اتنا مال کہ وہ حج ادا کر سکیں، اور بیٹے کے پاس اتنا مال ہو گیا، وہ مالدار ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہے. یہاں تو اجازت لے گا والدین سے، لیکن اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو بھی اس کو جانا ہوگا، ضروری ہوگا کہ یہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا اس پر لازم ہے. قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر درست طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.